بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ سے جائزہ سرگرمی لیا جائے گا اور اس کے لیے آپ کے پڑھائے گئے تمام اسباق کا اعادہ کیا جائے گا جو کہ ہم نے نکات اول، نکات دوم اور نکات سوم میں پڑھے تھے۔ آج کا جائزہ سماعت و تکلم، تفہیمی پیراگراف، پڑھائی، خوش خطی، پرائمر، املا اور تخلیقی لکھائی پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے سماعت و تکلم کی طرف چلتے ہیں، یعنی سننا اور سن کے بولنا، یعنی جوابات دینا۔ اس کے تدریسی مقاصد ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی بول چال میں بہتری آئے گی، سوالات کے مناسب جوابات دے سکیں گے اور جملہ سازی میں مہارت حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم نکات اول میں سبق اچھا سلوک پڑھ چکے ہیں، یقیناً اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اس سبق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ان پہ درود بھیجنا چاہیے، اس لیے سب بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس سبق میں ایک بوڑھی عورت کا بھی ذکر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا یعنی کچرا پھینکتی تھی، گندگی پھینکتی تھی، لیکن تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اور اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر یہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی وہ عورت مسلمان ہوئی، اس لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سبق ملتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کی ویڈیو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی زندگی کے بارے میں ہے، تو چلیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی مہینے ربیع الاول سن 571 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ وہ بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں۔ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی خواب میں یہی نام دیکھا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارے تھے، جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس زمانے میں عرب میں ایک دستور تھا کہ شہر میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو شروع کے چند سال گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ صحرا کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچے خوب صحت مند ہو جاتے اور عربی زبان بھی بہت اچھی طرح سیکھ جاتے۔ حضرت آمنہ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرائی قبیلے کی عورت کو دیں گی۔ انہی دنوں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ مکرمہ بچے لینے آئیں۔ جب عورتوں کو معلوم ہوتا کہ اس پیارے بچے کے والد نہیں ہیں تو وہ انکار کرتے، بہت سارے پیسے اور تحفے نہیں ملیں گے۔ قبیلہ بنی سعد کی ہی ایک خاتون حلیمہ تھیں، ان کے گھر بہت غربت تھی۔ اس سال بارش بھی بہت کم ہوئی تھی، بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ بھی نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بچہ ساری رات بھوک سے روتا رہتا۔ جس خچر پر سوار ہو کر وہ شہر آئی تھی، اس غریب کی بھی حالت خراب تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ سب سے پیچھے رہ جاتا، کسی نے بھی انہیں اپنا بچہ نہیں دیا۔ وہ بہت پریشان۔ جب حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب سے ملنے اور بات کرنے گئیں تو حضرت عبد المطلب بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔
حضرت عبد المطلب نے ان کے قبیلے کا نام پوچھا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ ان کے قبیلے کا نام بنو سعد ہے تو وہ اور اب وقت آیا کہ انا حلیمہ سعدیہ اس بچے کو دیکھیں جس کو وہ لینے آئی تھیں۔ اللہ اللہ، ایسا حسین اور شان والا بچہ تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے پاس واپس آئیں اور قافلہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بچے کو لے کر خچر پر سوار خوشی کے گیت گاتی جا رہی تھیں۔ ان کا خچر سب سے آگے بھاگ رہا تھا۔ عورتیں پوچھ رہی تھیں، حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا؟ شام ڈھلے ان کی کمزور اور لاغر بکریاں گھر واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوتی۔ چند ہی دن میں ان کے گھر کے حالات بدل گئے۔ وہ گھرانہ جو فاقوں پر تھا، ان کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد رزق کی خوب فراوانی ہو گئی۔ بکریاں اتنا دودھ دیتی کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ انا حلیمہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے یقیناً ویڈیو بہت غور سے سنی ہوگی اور آپ کو سننی بھی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو سننے کے بعد آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کے لیے سماعت و تکلم کی ایک ورک شیٹ تیار کی گئی ہے اور اس کے اوپر یوٹیوب کا یعنی اسی ویڈیو کا لنک بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، ویڈیو سنیں اور خالی جگہ میں آنے والے درست لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یقیناً اگر آپ نے ویڈیو غور سے سنی ہے تو آپ یہ تمام سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ قریش یا بنو امیہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب یا ابو طالب؟ تیسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 سال کی عمر تک کس عورت نے پالا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ چوتھا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے یا بنو سعد سے؟ تکلم یعنی ویڈیو سن کر سوالات کے تفصیلی جوابات دینا۔ اس کا جواب آپ آڈیو کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اپنے ٹیچر کے میلنگ آئی ڈی پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر جانے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر لے گئی تھی تو ان کے گھر میں کیا تبدیلیاں آ گئی تھی؟ ان کے حالات کس طرح بدل گئے تھے؟ زبانی سنائیں یا تحریر کریں؟ چلیے اب ہم تفہیمی پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں اور اس کے جوابات لکھتے ہیں۔ اس تفہیم کو کرنے کے بعد آپ پودے لگانے کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، دی گئی عبارت کی پڑھائی کر سکیں گے، سوالات کے مناسب جوابات دے سکیں گے اور جملہ سازی میں مہارت حاصل ہو سکے گی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکات دوم میں ایک نظم باغبانی پڑھی تھی جس میں پودے لگانے کا ذکر تھا، یعنی بچوں نے بہت شوق سے کیاریاں بنائیں اور اس میں پودے لگائے۔ یہ دیکھیے، یہ بچے بھی کتنے شوق سے اس پودے کو لگا رہے ہیں، اس میں کھاد ڈال رہے ہیں، اسے پانی دے رہے ہیں اور یہ ہرا بھرا پودا لگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پودے لگائیں۔ اور ہم نے مکات سوم میں ایک سبق پیپل کے ننھے دوست بھی پڑھا ہے۔ یقیناً آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر یاد آ گیا ہوگا۔ دیکھیے اس تصویر میں درخت کتنا اداس لگ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست درختوں کو لوگ کاٹ کر لے گئے، یعنی انہوں نے پورے جنگل میں سے تمام درخت کاٹ دیے تھے اور بیچارہ پیپل کا درخت اکیلا کھڑا رہ گیا تھا، اس لیے وہ اداس تھا۔ ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملا کہ
ہمیں درخت کاٹنے نہیں بلکہ درخت لگانے چاہیے۔ جی پیارے بچوں، انہی دونوں اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے تفہیمی پیراگراف ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تفہیمی پیراگراف ہے، چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ تفہیم: ہوا میں آلودگی کی وجہ سے زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے درختوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے بارش میں کمی ہو رہی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، جس سے ہوا میں ٹھنڈ پیدا ہو، اور ویسے بھی درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ آپ کا تفہیمی پیراگراف ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کے تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے جملوں پر درست یا غلط کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، یہ درست فکرہ ہے یا غلط؟ دوسرا، درختوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، درست یا غلط کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیں، یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ 1، ہوا میں آلودگی کی وجہ سے زمین کو ڈیش پہنچ رہا ہے، کیا پہنچ رہا ہے؟ نقصانات یا نقصان؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ڈیش میں اضافہ ہو رہا ہے، گرمیاں یا گرمی؟ سوال نمبر 3 ہے، درست ترتیب والے جملے پر درست کا نشان لگائیں۔ یہ 1 نمبر کا سوال ہے۔ پہلا ہے، درست درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ بے ہے، درخت جاریہ صدقہ لگانا ہے۔ اب اس میں سے کون سا درست ترتیب والا جملہ ہے، اس پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 4، سوالات کے درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ 1، ہمیں درخت لگانے چاہیے، کم، زیادہ یا بالکل نہیں؟ ان میں سے ایک آپشن پر درست کا دائرہ لگائیں۔ درخت لگانا صدقہ ہے، حاریہ، باریہ یا جاریہ؟ کون سا جواب درست ہے؟ دائرہ لگائیے۔ جی پیارے بچوں، اب ہماری پڑھائی کی سرگرمی ہے، یعنی ہم پیراگراف پڑھیں گے۔ اس کے تدریسی مقاصد ہیں، پیراگراف پڑھنے کے بعد آپ تقلیدی پڑھائی کر سکیں گے، روانی کے ساتھ پڑھائی کر سکیں گے اور نئے الفاظ سے آگاہ ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کتاب ہماری سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال 23 اپریل کو دنیا بھر میں کتاب کا عالمی دن منایا جاتا ہے، یعنی بک ریڈنگ کا۔ ہمیں بھی کتابیں خوب پڑھنی چاہیے، یعنی بک ریڈنگ کرنی چاہیے۔ اس سے دماغ ہمارا تیز ہوتا ہے، اس سے ہماری یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے اور ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب سے دوستی جسم اور ذہن کے لیے بہترین ہے۔ آپ سب بچے بہت سی اسلامی کتابیں پڑھتے ہوں گے، کہانیوں کی کتابیں بھی، اور فرضی کہانیوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اردو کی درسی کتاب میں بہت سی کہانیاں پڑھی تھی، جیسا کہ سمندر کی سیر، قائد اعظم، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، ایک بہت ہی دلچسپ نظم تھی، اور عیدی، پاکستان کا تحفہ، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کہانیاں ہم نے پڑھی تھیں۔ اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک پیراگراف لے کر آئی ہوں جس کی آپ پڑھائی کریں گے، تو چلیں دیکھتے ہیں وہ کون سا پیراگراف ہے۔ جی ہاں، یہ پیراگراف ہے جس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ چلیے اب ہم خوشخطی کی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ خوشخطی یعنی کہ خوبصورت، اس کے تدریسی مقاصد ہیں۔ لکھائی کرنے کے بعد آپ کی لکھائی میں بہتری آئے گی، نئے الفاظ سے آگاہ ہوں گے اور الفاظ کی خوشخطی کر سکیں گے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی لکھائی کے لیے کون سی لائنز منتخب کی گئی ہیں۔ جی یہ دیکھیے، دیے گئے جملے کی خوشخطی کریں، یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ آپ نے لکھائی کے
خوشخطی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشخطی کرنی ہے۔ ہوا میں آلودگی کی وجہ سے زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے درختوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے تخلیقی لکھائی، یعنی آپ نے سوچنا ہے اور اپنے دماغ سے لکھنا ہے۔ جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے گا اس پہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ لائنیں لکھنی ہوں گی۔ تخلیقی لکھائی کرنے کی وجہ سے آپ کو تخلیقی لکھائی میں مہارت حاصل ہوگی، لکھائی میں بہتری آئے گی اور معلومات اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے اور تخلیقی سوچ میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی پیارے بچوں، آپ نکات دوم میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کے یقیناً آپ کو سبق یاد آ گیا ہوگا، جس میں عامر اور احمد کا ذکر تھا اور ایک دوڑ کا مقابلہ تھا جس میں عامر دوسرے نمبر پر اور احمد پہلے نمبر پر آیا تھا اور عامر بہت غصے میں تھا، لیکن جب اس کی ٹیچر نے اسے سمجھایا تو اس نے معافی بھی مانگ لی اور دوستی بھی ہو گئے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہی اخلاقی سبق ملا تھا کہ مقابلے میں حصہ لینا ہی اہم بات ہوتی ہے اور ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ جو جیتا ہے اس کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ کو ان تصاویر میں بہت سے گیمز نظر آ رہی ہیں، بہت سے کھیل ہیں جن میں سے یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی کھیل ضرور پسند ہوگا، آپ کا پسندیدہ کھیل ہوگا وہ۔ آج کی تخلیقی لکھائی بھی اسی کے بارے میں ہے، آپ کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں ہے۔ تو جو بھی کھیل آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں آپ کچھ لائنز اس میں لکھیں گے۔ چلیے ہم ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے لیے ورک شیٹ تیار کی گئی ہے تخلیقی لکھائی کی۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہ میں مناسب الفاظ لگائیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ڈیش ہے۔ کون سا قومی کھیل ہے پاکستان کا؟ کبڈی یا ہاکی؟ دوسرا ہے، یہ کھیل ڈیش ٹیموں کے درمیان کھیلی جاتی ہے، 2 ٹیموں کے یا 3 ٹیموں کے درمیان؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ آپ نے جو بھی آپ کو کھیل پسند ہے اس کے بارے میں 2 لائنیں لکھنی ہیں۔ اب ہماری گرامر کی سرگرمی ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نکات اول کی گرامر پورشن میں واحد جمع، فاعل اور مفعول پڑھا تھا، اور نکات دوم میں ہم نے مفعول، اسم اور حروف جار کے بارے میں پڑھا تھا، اور نکات سوم میں ہم نے فعل امر اور نہی اور کلمہ اور محمل کے بارے میں پڑھا تھا۔ پیارے بچوں، ابھی ہم ان تمام گرامر کے پورشن کا تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد دلواتی ہوں کہ ہم نے اس میں کیسے پڑھا تھا اور کیا کیا پڑھا تھا۔ سب سے پہلے واحد جمع۔ اب سب بچے واحد جمع سے واقف ہیں۔ واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ایک سے زیادہ، یعنی دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک پرندہ نظر آ رہا ہے، ایک پرندہ ہے، اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو پرندے، یعنی بڑیے آئے گا، ایک ہٹا کے بڑیے لگائیں گے۔ اسی طرح جیسے کھانا ہے، یہاں پر آپ کو ایک کھانا نظر آ رہا ہے، ایک پلیٹ کھانا ہے، لیکن جب بہت ساری پلیٹیں ہوں گی کھانے کی، بہت سارے کھانے ہوں گے تو ہم کہیں گے کھانے، یعنی الف کو ہٹا کے بڑیے لگا دیں گے، انہیں ہم واحد جمع کہتے ہیں۔ اب ہم فاعل، فعل اور مفعول دیکھتے ہیں۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فعل اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، جو کام ہو رہا ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے ابو گاڑی صاف کر رہے ہیں، اس میں فاعل، فعل اور مفعول کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں ابو فاعل ہے، صاف فعل ہے اور گاڑی مفعول ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے اس تصویر میں امی کھانا پکاتی ہیں، اب اس میں فاعل
अम्मी है, फेल पकाती और मफूल खाना है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी और याद भी आ गया होगा। हुरूफे जार, हमने हुरूफे जार भी पढ़े थे। वो हुरूफ जो अकेले कोई मानी नहीं रखते लेकिन इस्म और फेल के साथ मिलकर मतलब पैदा करते हैं। ये हुरूफ इस्म और फेल को मिलाते हैं, यानी इनका वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये इस्म या फेल के साथ आते हैं तो इनका मतलब होता है। और ये हुरूफ इस्म और फेल को मिलाते हैं, जैसे से, मैं, पर, तक, को वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर आप ये तस्वीर देखिए, ये किताब सारा को दो। ये एक जुमला लिखा हुआ है, ये किताब सारा को दो। अब इसमें हुरूफे जार कौन सा होगा? देखिए, अगर हम कहें ये किताब सारा दो तो ये सही दुरुस्त जुमला नहीं होगा। इसमें को जो है हुरूफे जार है क्योंकि वो जुमले को मुकम्मल कर रहा है। दूसरी तस्वीर, शाम तक काम खत्म कर लो। अब देखिए और सोचिए कि इसमें हुरूफे जार कौन सा होगा? आपने बिल्कुल ठीक सोचा, इसमें हुरूफे जार तक है। अब हम इस्म की तरफ आते हैं। इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह, शख्स या चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसे आलिया, एक लड़की है जिसका नाम आलिया है। कुर्सी, ये एक बेजान चीज है लेकिन ये भी इस्म है। ये देखिए, आपको यकीनन पता चल गया होगा, ये अबू ज़बी की तस्वीर है और ये एक शहर है। ये तमाम नाम इस्म कहलाते हैं। अब आप इसकी मिसालें देखें। मुल्तान के आम मशहूर हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर जुमले में एक ही इस्म हो, दो इस्म भी हो सकते हैं, जैसा कि इस जुमले में मुल्तान के आम मशहूर हैं। मुल्तान एक शहर का नाम है इसलिए ये इस्म है, और आम एक फल का नाम है, ये भी इस्म है। तो एक जुमले में दो इस्म भी आ सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी मिसाल में है अली ने किताब पढ़ी। अब इसमें भी आपको दो इस्म नजर आ रहे हैं, अली और किताब। कलमा और मुहमिल, ये हमने निकाते सोम में पढ़ा था और आप सबको यकीनन अच्छी तरह याद होगा। कलमा किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामानी हो, यानी जिनका कोई मतलब हो, कलमा कहलाते हैं। मुहमिल किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बेमानी हो, यानी जिनका कोई मतलब ना हो, मुहमिल कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इनकी मिसालें एक बार फिर दिखाई गई हैं। ये आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके आदत के लिए आपको बताया जा रहा है ताकि इसके बाद आप इमला और ग्रामर का पर्चा हल कर सकें। देखिए, यहाँ खाना है। खाना कलमा है क्योंकि इसका एक मानी है, खाना हम सब खाते हैं। खाना वाना, अब इसमें वाना ऐसा हर्फ है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में, बोलचाल में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल, फल। फल यानी फ्रूट्स, लेकिन जब हम कहेंगे फल वल खाए तो इसमें वल जो है वो मुहमिल होगा जिसका कोई मानी नहीं होगा। अब हम फेल अमर और नहीं की तरफ चलते हैं। फेल अमर, जब किसी बात में या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसे फेल अमर कहते हैं। मसलन सफाई करो, खाना खाओ, नज्म लिखो, यानी इसमें किसी काम का आपको हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम करो, उस काम के करने की को हम अमर कहेंगे। फेल नहीं है, यानी जब किसी बात में या जुमले में कोई काम करने से रोका जाए तो इसे फेल नहीं कहते हैं। मसलन सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज्म ना लिखो वगैरह, यानी जब आपको किसी भी काम से मना किया जाए तो इसका मतलब है ये फेल नहीं का जुमला है। अब इसकी भी मिसालें देखते हैं हम। सफाई करो, सफाई मत करो, यानी एक पहले मिसाल में आपको
حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے یعنی کرو. دوسری میں نہیں کا کہا جا رہا ہے کہ صفائی مت کرو، تو یہ نہیں ہے، فعل نہیں ہے. دوسری مثال میں کھانا کھاؤ، اور پھر کہا جا رہا ہے فعل امر نہیں میں کھانا نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ کو یہ سب یاد بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو ذہن نشین بھی ہو گیا ہوگا. ہماری سرگرمی املا کی بھی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سبق سے پہلے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اس سبق کے مشکل الفاظ بھی کہا جا سکتا ہے جنہیں، اور ان کو آپ کو ہم پڑھاتے ہیں اور اسی کی املا بھی لیتے ہیں. آج بھی اسی طرح سے آپ کا پرچہ تیار کیا گیا ہے جس میں خاص الفاظ بھی آپ کو دیے جائیں گے. اس گرامر اور املا کے تدریسی مقاصد دیکھیے. حروف جوڑ کر الفاظ بنا سکیں گے، گرامر میں بہتری آئے گی اور معلومات اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے. جی پیارے بچوں، آپ کے لیے یہ گرامر اور املا کا پرچہ ترتیب دیا گیا ہے جس کے نمبر 8 ہیں. کل نمبر 8 ہیں اور سوال نمبر 1 ہے. اس میں دیکھیے دی گئی تصاویر کو ان کے ناموں سے ملائیں. یہاں پر 4 تصویریں دی گئی ہیں اور جو ہے وہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں: قائد اعظم، پریشان، شجر، باورچی خانہ. آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، درست تصویر سے ملائیے، لکیر کے ذریعے ملائیے. سوال نمبر 2 ہے، درست سوال اسم پر دائرہ لگائیں. درست اسم یعنی نام پر دائرہ لگائیں گے. یہ 2 نمبر کا سوال ہے. میرا نام آمنہ ہے اور ابو ظبی ایک خوبصورت شہر ہے. بتائیے اس میں کون سا اسم ہے، اس پہ دائرہ لگائیں. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں کلمہ کے گرد دائرہ لگائیں. یہ بھی 2 نمبر کا سوال ہے. اس میں کلمہ پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے، مہمل پہ نہیں لگانا. سب لوگ کھانا وانا کھا چکے ہیں. پانی وانی پی لیں، روزہ بند ہونے والا ہے. سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل جملوں کے درست حروف جار پر درست کا نشان لگائیے. یہ 2 نمبر کا سوال ہے. جملہ دیا ہوا ہے آپ کو، سارا اسکول سے آئی. اب اس میں بتائیے کہ حروف جار کون سا ہے، آئی یا سے. دوسرا ہے، سیب میز پر رکھا ہے. اس پہ پر یا رکھا دونوں میں سے کون سا حروف جار ہے، اس پر ٹک کا نشان لگائیں. آخر میں آپ کے لیے ایک اضافی نمبر کا سوال دیا گیا ہے جس کے 5 نمبر ہیں اور اس کے نمبر اسی کو دیے جائیں گے جو باقی پرچے میں پورے نمبر حاصل کرے گا. تو دیے گئے جملوں میں مفعول پر دائرہ لگائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو مفعول پڑھایا ہے اور آج بھی میں نے اس کا اعادہ کیا ہے آپ کے لیے، تو یقیناً آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہوگا کہ مفعول کسے کہتے ہیں. پہلا جملہ ہے، امی نے ہیٹر لگایا. دوسرا ہے، علی نے کتاب پڑھی. تیسرا، عائشہ نے تصویر بنائی. چوتھا، سارا جھولے پر بیٹھی. اور 5واں، مالی نے پودا اگایا. اب دیکھیے اس میں جو بھی مفعول ہے اس پہ پہلے آپ دائرہ لگائیں اور بعد میں اس کو اس کی متعلقہ تصویر سے لکیر کے ذریعے ملا دیں. ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی پیارے بچوں، تو یہ تھی آج کی آپ کی آخری سرگرمی جو کہ اس گریڈ 2 میں آپ نے دی ہمیں. امید کرتی ہوں آپ کو پوری ویڈیو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ ورک شیٹ کو بہت اچھے طریقے سے حل کریں گے اور حل کر کے اپنی متعلقہ ٹیچر کے میلنگ آئی ڈی پر آج ہی سینڈ کریں گے. آپ سے انشاءاللہ تعالی اب گریڈ 3 میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.